سبحان اللہ ماشاء اللہ ختم شریف دی جڑی منزل سی الحمدللہ تمام ہوئی. شکر الحمدللہ اس مالک خالق دا کہ جس نے بڑی کرم نوازی بہت کرم نوازی بڑی کرم نوازی بندہ پروری بندہ نوازی کہ اس حسین جمیل ذکر دی محفل اسی سارے مل کے کٹھے ہوئے ہیں. اللہ کریم دا قرآن پاک ارشاد ہے سارا قرآن کریم مکمل قرآن کریم ضابطہ حیات ساڑی اصلاح واسطے ساڑی بہتری واسطے اللہ کریم نے ہر آیت مبارکہ وچ ساڑی ہدایت ساڑے واسطے رہنمائی جڑی اللہ پاک نے رکھی ہے. اللہ کریم نے بڑا احسان کیتا بڑا احسان کیتا. اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. واضح لفظوں دے وچ آیت مبارکہ نص قطعی تو علماء نے فرمایا ہے کہ ثابت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دوسرے مقام تے رب کریم کا ایک اور ارشاد ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا. واشکروا لی ولا تکفرون شکر کرو تے کفر نہ کرو مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا. ایک اور مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سب علاجاں دا علاج ذکر پاک دے وچ. بہت ساری آیات مبارکہ نے جن وچ اللہ کریم نے بار بار ذکر دا لفظ ارشاد فرمایا ہے. سید دو عالم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ. ایک دے واقعہ بڑا مشہور معروف ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ آپ مصر تشریف لے آئے نے تے اہل مصر دے لوگوں نے کیا کہ اسی اج او حدیث جڑی ہے سرکار دے کولو سرکار امام باقر کولو سننی ہے جدی روایت صرف اہل بیت اطہار خانوادہ رسول نے کیتی ہوئے اودے وچ ہور راوی کوئی نہ ہو. جس وقت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات محفل سجائی درس قرآن پاک دیتا تبلیغ کیتی. ایک شخص نے اٹھ کے عرض کی تھی بھی ہے آل رسول سانو ایک او حدیث پاک دسو جدی روایت ہی صرف سادات نے کیتی ہوئے باقی اودے وچ کوئی نہ ہوئے اہل بیت ہی ہو. سرکار امام باقر نے فرمایا ہاں بہت ساری نے مگر ایک جڑی روایت ہوئے وے کہ جڑی بات میں تانوں سنان لگا میں اپنے بابا حضرت سید زین العابدین کو سنیے سید الساجدین کو. آپ نے فرمایا ہے کہ اے روایت جڑی ہے اے بات جڑی ہے اے حدیث فرمان رسول میں حضرت امام حسن مجتبی کو سنے اور حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا ہے کہ اے فرمان میں اپنے باپ حضرت علی شیر خدا کو سنے. حضرت علی شیر خدا مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ فرمان ہے کہ جیڑا میں ڈائریکٹ سدھا حضور سرور کائنات دی زبان عطر تو سنے. او کیڑا ذکر ہے کیڑی روایت ہے تے سرکار نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ جس نے کلمہ شریف پڑھیا او دا ذکر کیتا لا الہ الا اللہ فقط تحفظنا. رب دے محبوب نے فرمایا کہ اللہ دی حفاظت اللہ کریم دی حفاظت وچ رب تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تسی اپنے دل نو مطمئن کرنا ہے ثابت ہویا کہ دل مطمئن ہو جائے قلب مطمئنہ نصیب ہو جائے تو سارا کچھ مل جاتا ہے. ہوں یہ پہلی یہ وے کہ بہت ساری قسم صوفیاء نے دسیا نے ایک او وے جڑا منکر ہے انکار کرتا ہے ایک او قلب ہے کہ جڑا کدے انکار کرتا ہے کدے او اقرار کرتا ہے ایک او وے جڑا نفس مطمئن ہے جڑا مطمئن ہو گیا اللہ پاک دے ذکر ہے. رب تعالی نے فرمایا کہ تو میرا ذکر کیتا ہے میرے ذکر فکر وچ تو اپنی جڑی زندگی ہے او ختم کیتی ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آ پھر میرے نیک بندیاں شامل ہو جا اور تو سیدھا جنت چلا جا. سید دو عالم نے فرمایا کہ انسان کا جسم ذہن مطمئن ہو جائے مگر قلب مطمئن نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں بڑھ سکتی.
اگر دل مطمئن ہے تو سارا کچھ ہے، تے دل دا جڑا اطمینان ہے قلب ہے وہ اللہ کریم دے ذکر وچ ہے۔ اللہ کریم دا ذکر، مصطفیٰ کریم دا ذکر، قدم قدم دے اللہ کریم نے اپنے محبوب نو اپنے تو جدا نہیں کیتا۔ اسی کون ہونے اس نے جدا دے حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی نے انہوں نے دعا منگی ہے، سرکار نے فرمایا بھی کس طرح دعا منگی ہے؟ تیری تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ جس وقت دعا قبول نہیں ہوئی تو کیا عرض کی یا رسول اللہ مستجاب الدعوات دعا قبول ہونے کا طریقہ تسی ارشاد فرماؤ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھا، درود پاک میرے تے اور میری آل تے بھیج، میری امت تے بھیج، اپنی دعا اللہ دی بارگاہ پیش کر، اس تو بعد میرے تے اور میری آل تے میری امت تے درود بھیج، تیری دعا قبول ہو جائے گی، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ دوسرے مقام دیتے سرکار نے پوچھا ایک صحابی اے رسول ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کی طریقہ تیرے دعا دا؟ بلکہ تھی یا رسول اللہ ایک حصہ دعا کرنا، تین حصے، ایک حصہ درود شریف پڑھنا، ترے حصے دعا کرنا۔ آپ نے فرمایا زیادہ کر دے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ آئندہ اگلا درود شریف پڑھیں گا دو حصے دعا کروں گا۔ آپ نے فرمایا زیادہ کر دے۔ آگے جی 3 حصے درود پڑھیں گا، ایک حصہ دعا کروں گا۔ آپ نے فرمایا زیادہ کر دے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر درود شریف ہی پڑھا گا۔ ایک تشریح کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ طالب صادق دی جڑی طلب ہے، طالب صادق دی جڑی پہچان ہے کہ ساریاں اودیاں دعاواں او دے دل وچ ہونیاں چاہیے، مگر جس کے ہاتھ اٹھا کے اودے لباں تے درود پاک ہوئے گا، مصطفیٰ کریم آقا کریم دے کولو کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ جڑی کوئی چیز پوشیدہ ہوئے وہ مصطفیٰ کریم نے جڑے دلاں دے بھید جانتے نے، دلاں دے اراداں نو جانتے نے، ساڈے دل دی ہر گل نو جانتے نے، ہر بات نو جانتے نے۔ آقا کریم نبی رحمت دل دے وچ اپنا خیال رکھے، ہاتھ اللہ دی بارگاہ چ اٹھا کے درود پاک پڑھیا جائے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تے جڑی عرض کر رہا سمو اے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان دا قلب مطمئنہ جڑا ہے اس وقت کامل ہوتا ہے جس وقت وہ اللہ کریم دا ذکر کرے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ او بندے جڑے رات دے پچھلے ٹائم اٹھ کے اپنیاں کنڈاں نو بستر کولو جدا کر کے نہ سردی ویکھی، نہ گرمی ویکھی، نہ دھوپ ویکھی، نہ چھاں ویکھی، میری یاد دے وچ بیٹھ گئے اپنی زندگی میری یاد وچ ہی گزار دیتی۔ کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں میں اے مقام عطا فرما دینا کہ قدم انہوں نے اٹھتے نے منزل جڑی وہ میری ہوتی ہے، ہاتھ انہوں دا ہوندا ہے مگر وہ گرفت طاقت جڑی وہ میری ہوئے گی، زبان انہوں دی ہلے گی مگر وہ حکم جڑا میرا ہوئے گا، اکھ انہوں دی اٹھے گی مگر وہ بصیرت بصارت جڑی وہ میری ہوئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور بات ہے، مشہور واقعہ ہے کہ سرکار مدینہ منورہ ممبر تے واز فرما رہے، واز فرما کے درمیان آپ نے ایک غیر ایسا کلمہ کیا کہ جدا ربط اس گفتگو دے نال نہیں۔ وہ کلمہ کیا کہ یا ساریت الجبل، ادھر حضرت یا ساریت الجبل۔ تقریر تو بعد خطبے تو بعد صحابہ نے پوچھا یہ آپ نے فرمایا نہاوند وچ حضرت ساریہ نو بھیجے ہویا اس پاس سالار بنا کے، اوتھے جنگ ہو رہی ہے، اودی توجہ اور پاسے سی، دشمن اور پاسوں آ رہے سی، میں انہوں آواز دیتی ہے یا ساریت الجبل۔ حضرت ساریہ جس نے واپس آئے نے اس وقت صحابہ نے پوچھا بھئی تسی کوئی آواز سنی سی؟ انہوں نے فرمایا ہاں جمعہ دا ٹائم سی، اس وقت میرے کان وچ خلیفے دی آواز حضرت امیر المومنین دی آواز پئی، اگر وہ آواز نہ پوی این ممکن ہے کہ اسی مطلب یہ بھی ہو جنگ جڑی وہ ہار جائے گا۔ رب کریم نے فرمایا نظر جڑی انہاں لوگاں دی اٹھے گی مگر وہ اندر پاور جڑی وہ میری ہوئے گی۔ اور اس زمانے میں حضرت والی بغداد پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی فرمایا نظر تو الی بلاد اللہ جمعن، نظر تو الی بلاد اللہ جمعن، پورے کائنات دے ملک شہر میری نظر اس طرح نے کہ خاردالات الی حکم اتصالی، جس طرح ہاتھ ہوتے سروں دا دانا رکھ کے دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا میرے سامنے انج جس طرح سروں دا دانا دیکھا جاتا ہے، رکھ کے ہاتھ ہوتے دیکھا جاتا ہے۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کہ خاردالات الی حکم اتصالی۔ اگے آپ قصیدہ شریف فرما رہے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفت نرد المعالی۔ اگے چل کے آپ فرما رہے ہیں میں بغداد وچ بیٹھا ہوا ہوں، مشرق تے مغرب وچ میرا مرید مینوں منن والا اگر اودی پنی پنڈلی ننگی ہو جائے تو اودی بھی ذمہ داری آپ نے فرمایا میرے تے، میں اودی بھی انہوں آواز دیاں گا کہ تم اپنے ستر نو کج لے،
یہ لوگ نے جنہوں نے اپنی راتاں اپنے دن اپنا سکون اپنا سارا سلسلہ اللہ دی رضا واسطے ذکر فکر وچ فنا کر دیتا. انہاں دیاں تدبیراں خدا دیاں تقدیراں بن گئیاں. انہاں دیاں تدبیراں خدا دیاں تقدیراں بنیاں. ذہن وچ خیال آیا فوراً رب تعالیٰ نے پورا کر دیتا. جیڑی منہ چوں گل کڈی رب تعالیٰ نے فوراً پوری کیتی. سید دو عالم نے فرمایا لسان الفقراء و سیف الرحمان، جیڑا میرا درویش میرا فقیر میرا خادم ہے وہ سیف الرحمان، او دی زبان جڑی او اللہ کریم دی تلوار ہے. جس طرح رب تعالیٰ دی تلوار نظر نہیں آتی تے کم کر جاتی ہے، اسی طرح یہ فقیر اللہ تعالیٰ دے ذکر وچ محو ہونے والا بندہ شب و روز اللہ کریم دے ذکر وچ اپنے آپ نو ٹکان والا تے بٹھان والا بندہ، او دی زبان دا ہر ہر حکم رب نے فرمایا زبان او دی ہلدی ہوئے گی پئی، او دے وچ طاقت تے پاور جڑی ہے رب نے فرمایا او میری ہوے گی. دوسرے مقام تے حدیث قدسی مصطفیٰ کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب دا فرمان کہ اے لوگ جڑے کہ پھٹے پرانے کپڑے پائے نے بال الجھے ہوئے نے، اگر میرے کسی معاملے وچ اے قسم اٹھا لے تو مینوں پوری کرنی پوے گی. تیسرے دوسرے مقام تے اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے حکم دیتا کہ جیڑا انہاں دے خلاف کوئی گل کرے گا او دے خلاف میں اعلان جنگ کرنا، میں اے دے خلاف اعلان جنگ کرنا. اللہ کریم دے پیارے دا فرمان. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اپنے دل نو مطمئن کرنا ہے تو اللہ والے پاسے رجوع کرو، رجوع اللہ کرو، اللہ کریم دا ذکر کرو، او دے ذکر وچ اپنے آپ نو معاف کرو. ہر وقت ہر کھڑی بابا جی صاحب تاجدار چورا شریف دا فرمان ہاتھ کار وال دل یار، ہاتھاں نال کاروبار کرو پیراں نال ٹرو مگر دل جڑا ہے اے یاد مصطفیٰ کریم والے پاسے ہوئے. حضرت امام نجم الدین کبریٰ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، حضرت امام فخر الدین رازی دے پیر آپ مسجد میں تشریف لے گئے. اتنے جڑے مولوی صاحب صلی اللہ لطیفہ قلم بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرق کھڑے ہو کے عرض کی تھی مولانا میری گزارش ہے کہ مسلمان دا دل بھی کھبے پاسے وے تے کافر دا دل بھی کھبے پاسے وے تے سارے جتنے ان دا دل کھبے پاسے وے انہاں دلاں دے وچ فرق کی ہوئے گا، انہاں دلاں وچ فرق کی ہوئے گا. مولانا خاموش ہو گئے چپ ہو کے مؤدب سن. عرض کی تھی حضرت تسی ارشاد فرما دیو. آپ نے فرمایا سن گل اے وے کہ کافر دے دل تے مسلمان دے دل وچ فرق اے وے کہ کافر دا دل اللہ دی گزرگاہ نہیں، مسلمان دا دل اللہ دی گزرگاہ ہے. کافر دا دل یاد مصطفیٰ تو خالی ہے، مسلمان دا دل یاد مصطفیٰ تو خالی نہیں. علامہ اقبال نے فرمایا تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عدید طرح نگاہ آئینہ ساز میں. حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ عرض کی تھی کہ حبیبی یا رسول اللہ رب دی تلاش وچ نکلیا، رب نو تلاش کیتا رب نہیں ملیا، کسی پاسے ڈھونڈیا نہیں ملیا. بڑی لمبی حدیث ہے فرمان رسول ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ اگر تو رب نو تلاش کرنا ہے ان عندک منکسرۃ القلوب، پھر جڑے ٹوٹے ہوئے دل نے اللہ دے رستے جڑے ٹوٹے ہوئے دل نے پھر انہاں وچ تو تلاش کر تینوں اللہ لب جائے گا، انہاں وچ تینوں اللہ لبے گا. اطمینان قلب دی بات ہے. اج سارا کچھ حاصل کر کے بھی تے اسی مطلب مطمئن نہیں. جس طرح کسی بزرگ کا فرمان سی کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، کلندر مایا ہستی لٹا کر ناز کرتا ہے. اور دوسرے مقام تے علامہ اقبال نے فرمایا کہ کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا، فقیہ شہر کارو ہے لغت ہے حجازی کا. اگر کسی درویش نے کوئی چیز ہے تو صرف لا الہ الا اللہ والی بات ہے کہ کوئی شے ہے ہی کوئی نہیں، کلمہ ہی لا ہے، لا الہ الا اللہ کچھ بھی نہیں. نفی کر دے ہر ایک چیز دی، جس تو ہر چیز دی نفی کر دے گا، ہر چیز تے نفی دی تلوار پھیرے گا، لا الہ الا اللہ تے آوے گا، پھر تینوں اللہ پاک دے جلوے نظر آن گے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوگا پھر تو نظر آیا مجھے. جس وقت محویت ہو جائے، اے محویت ہو جائے کہ کوئی چیز مینوں نہیں دیکھ رہی، میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا پہلی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تو رب نو ویکھ رہا ہے، اگر نہیں تو پھر دوسری کیفیت تیری یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں تہاڈی کسی چیز نو نہیں دیکھدا، میں تہاڈے ارادے جڑے نے انہاں نو دیکھنا، تہاڈیاں نیتاں جڑیاں نے انہاں نو دیکھنا. جس وقت ایک بندہ پریشان حال ہو کے
نبی مکرم نور مجسم دی بارگاہ پہنچیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ بہت پریشانی ہے، حیرانگی ہے، رزق دی کمی، صحت دی کمی۔ سرکار نے فرمایا اللہ علیہ پاسے رجوع کر، اللہ علیہ پاسے رجوع کر، جس وقت تو رجوع اللہ کرے گا، اللہ علیہ پاسے رجوع کرے گا، تیرا اللہ تیرے اتنے فضل کرے گا، کرم کرے گا۔ نبی کریم رحمت للعالمین نے ساڈی بہتری واسطے، ساڈی رہنمائی واسطے، سانو برائی تو بچان واسطے، سانو دوزخ دی اگ تو بچان واسطے ایک ایک گل جڑی اس نو وضاحت دے نال، تشریح دے نال کھول کھول کے دس دیتا، تے جس تو کہا کہ میرا دین کامل تے مکمل ہے۔ ایدے تے علماء نے بڑی بحث لکھی ہے کہ پوری توریت، زبور، انجیل 3 کتاباں نے، یہ بھی الہامی کتاباں نے، اچھی کتاباں نے، مگر اج جڑیاں نے یہ مل نہیں رہیاں۔ اج دین جڑا ہے وہ بکھر گیا، کئی حصے بٹ گیا، کتنے حصے بٹ گیا، مگر یہ وجہ کی ہے کہ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، آج بھی کامل ہے، کل بھی کامل ہے، قیامت دی صبح تک مکمل رہے گا۔ ان دی تشریح اندر تمام مفسرین نے ایک جواب دیتا ہے کہ توریت، زبور، انجیل 3 کتاباں دے متعلق یہ نہیں کہ دین کیڑا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن پاک نے کہا کہ یہ دین ہے جڑا دین اسلام ہے، جہدے اندر سلامتی ہے، جہدے اندر امن ہے، جہدے اندر سکون ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جڑی کتاب میں پیارے محبوب تینوں دے رہا، یہ دی حفاظت میرے ذمہ ہے، اور دین کامل ہے۔ تے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ آج دین کامل ہو گیا ہے، تے مبارک ہے اللہ کا فرمان ہے۔ حجۃ الوداع دے موقع تے نبی مکرم نور مجسم نے فرمایا کہ آیت مبارکہ دا نزول ہے کل یوم اکملت لکم دینکم، تیرا دین آج دے دن تیرا دین مکمل ہو گیا ہے، تیرا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور اس دین وچ کوئی ایسی چیز نہیں جڑی مطلب ہے کہ فالتو رہ گئی ہے یا جڑی بیان نہیں ہوئی۔ دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اس تے آن کے حضرت خواجہ محمد معصوم آپ تواڈے اور میرے مرشد کامل مجدد پاک دے صاحبزادگان چو نور نظر درمیان والے صاحبزادے، جتھے تواڈا تے ساڈا شجرہ طریقت جا کے پہنچدا ہے، حضرت خواجہ محمد معصوم کہ دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اسی کوئی دے چو خامی کڈنے ہاں، اگر یہ چو کو خامی کڈنے ہاں تو پھر ثابت ہوئے گا کہ دین مکمل نہیں، دین مکمل نہیں، پھر قرآن دی آیت کا انکار ہوئے گا، یہ اندر کوئی خامی نہیں، دین مکمل ہے۔ آج اگر اسی کہنا جی فلانا بندہ وہ شرک کرتا پہ، جی فلانا ہے کرتا پہ، جی فلانا ہے کرتا پہ، سید دو عالم نے فرمایا آج دے روز شرک نو میں اپنے پیروں دے تھلے مڈیاں بیٹھ کر دیتا، مسل دیتا میں شرک نو۔ آقا کریم نے پیروں دے تھلے شرک نو مسل کر دیتا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے دفع کر دیتا، پھر کہا شرک رہا، دین مکمل ہو گیا۔ یہ ایک بڑی پیاری بات آؤٹ آف دی یہ لائن ہے، یاد آ گئی ہے کہ جس وقت یہ بات ہوئی نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین تیرا مکمل ہو گیا ہے، سارے صحابہ نے سبحان اللہ کی تھی۔ حضرت سرکار ابو بکر صدیق شراف مزاج نبوت کا جاس ہوا، صحابہ نے کیا بھائی تسی رو رہے ہو، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، الحمدللہ دین مکمل ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا دین تے مکمل ہو گیا، مگر یہ بھی یاد رکھ لو کہ ہن بڑی جلدی تواڈے تے میرے وچوں سید دو عالم سفر کر جان گے، چلے جان گے، کیونکہ انہاں دی ضرورت جڑی سی وہ پوری ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دین، انہاں دی ضرورت پوری ہو گئی۔ اور اس طرح ذی الحج محرم صفر ربیع الاول، اس خطبے تو 4 مہینے بعد سید دو عالم آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے، اس جہان نو روشنی بخشی، اگلے جہان نو منور کرنے واسطے آقا کریم تشریف لے گئے۔ آج اسی دنیا دے پیچھے بہت دوڑ لانے ہاں، بہت دوڑ لانے ہاں۔ سادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے، فارسی کا بڑا کلام آپ نے لکھا ہے، مشہور آپ دیا کتاباں جڑی وہ گلستان بوستا ہے، وہ دے آپ نے فرمایا ہے کہ بندیا رزق دے پیچھے تو بڑا دوڑنا ہے، رزق دی تو بڑی حفاظت کرنا ہے، رزق دی بڑی تو مطلب ہے بھی وہ دی نال محبت کرنا ہے، رزق دے نال جتنی محبت کرنا ہے اس تو ادھی محبت کر دے تو رازق نال کر لینے تے سارے کام درست ہو جائے۔ جتنی دیکھ بھال تو رزق دی کرنا ہے اس تو تھوڑی اگر تو رازق دی کرنا ہے تو رزق تو دینا ہی دینا ہے، دروازے تو تے کھلے ہی نے، مگر جتنی تو پیار رزق نال کرنا ہے کاش کہ اتنا پیار تو رازق نال کر لینے سارے معاملات حل ہو جان۔ اکثر گل میں سنانا، سارے کو لاہور ایک مولانا صاحب سن، مولانا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے سن وہ بیلیو 2 سال دے 2.5 سال دے بچے نو منانا بڑا مشکل ہے، مگر رب نو منانا بڑا آسان ہے۔ جس نے پوچھا گیا بھئی حضرت کس طرح، آپ نے فرمایا کہ 2 سال دا بچہ ہوئے تو وہ 40 دی منتاں کیتیاں جان گیاں، انہوں سویٹاں ٹافیاں دیتیاں جان گیاں، مگر رب تعالیٰ دی بارگاہ
ایکو واری عرض کرنا مولا کریم تو رب العالمین ہے، میں تیرا بندہ ہاں، تو بخشن ہارے میں گناہگار ہاں۔ سید دو عالم نے رستہ دسیا، صحابی رسول بارگاہ کریم وچ حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار، بڑا یہ ساری تعلیم واسطے یہ سارے واسطے سبق ہے، ورنہ صحابی مصطفیٰ کریم دا امتی یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہگار۔ عرض کی تیرے گناہ کتنے نے؟ یا رسول اللہ بے حساب۔ کتنے نے؟ اتو دیکھا یا رسول اللہ 17 تو بھی زیادہ، فلاں 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 سب گنے۔ سرکار نے تبسم فرمایا تو آپ نے فرمایا تیرے گناہ اللہ دی رحمت تو بھی زیادہ۔ کہتی یا رسول اللہ اللہ دی رحمت تو میرے گناہ زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں، جھک اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ صوفیاء نے طریقہ ادا دسیا کہ جس وقت ایک بندہ مصلی تے بیٹھتا ہے، ایک بندہ اللہ دی بارگاہ چ بیٹھتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے یا اللہ کے پاس رجوع کرتا ہے، احساس گناہ اعتراف گناہ، گناہ دا احساس ہو گیا کہ میں گناہ کیتا ہے، اللہ دی بارگاہ چ اعتراف کر لیا، تے پھر صوفیاء نے فرمایا بھی سمجھ جا کہ تیرے واسطے ہن بخشش جڑی ہے نزدیک ہے، دروازہ بخشش دا تیرے واسطے کھل گیا۔ سید دو عالم نے فرمایا کہ تیرے گناہ اللہ دی رحمت تو زیادہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ دی رحمت تو کوئی زیادہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر گھبران کی ضرورت نہیں، پھر اللہ علیہ پاس رجوع کر لے، اللہ علیہ پاس جھک جا، اللہ تعالیٰ دی کولو معافی مانگ، تیرے سارے گناہ زندگی دے تیریاں ساریاں غلطیاں معاف ہو جان گیاں۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساری زندگی ساری رات گناہ گزر گئی، آپ نے فرمایا سویرے معافی مانگ لو، اللہ دی بارگاہ چوں معافی مانگے۔ یا رسول اللہ دن گناہ گزر گیا، شام میں نے معافی مانگے، کردیا کردیا سرکار نے فرمایا قیامت دی صبح اسرافیل جس ویلے پھونک مارے گا اس ویلے توبہ دا دروازہ بند ہوئے گا، اس تو پہلے توبہ دا دروازہ کھلا ہے، توبہ دا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں پھر وہ آ کے اللہ کریم دا فرمان کہ ایک وقت آئے گا تیرا سانس اتنے دے ہوئے گا، تھلے دا تھلے ہوئے گا، ایڑیاں رگڑیاں جائیاں ہون گیاں، پھر بندہ عرض کر کے مولا چند لمحات ہور دے دے میرے، شاید میں تیری توبہ کرا، تیرا ذکر کرا۔ حکم ہوئے گا 60 سال دیتا ہے، 50 سال دیتا ہے، 40 سال دیتا ہے، او نہیں تے تو کمائی کوئی نہ کی تھی، ہون 4 سال میں دیں گا تے کی تو کمائی کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا کریم نے فرمایا ایک سانس اتے ایک سانس تھلے ہوئے گا، اس وقت بھی اگر بندے نے اللہ کریم دی بارگاہ توبہ کر لئی، معافی اللہ کریم دے کول منگ لئی، ساری زندگی دیاں غلطیاں خطاواں اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اور رحیم ہے کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے عیب معاف کرتا ہے۔ ہن ایک بندے دا خاصا ہے، ایک رب دی صفت، بس یہ آخری گل۔ بندے دا خاصا کی ہے؟ بندے دا پہلا خاصا ہے بھول جانا، کیونکہ بشر ہے، یہ خطا جڑی ہے ضروری ہے دے واسطے۔ خاصا ہے بندے دا بھول جانا، تے روز بھولنا، ہر گھڑی بھولنا، ہر ویلے بھولنا، یہ بندے دا خاصا ہے۔ تے رب دیاں بہت صفتاں نے، مگر سب تو وڈی دی صفت کیڑی ہے؟ اس غلطی نو معاف کر دینا۔ اج ایک غلطی بندہ کرتا ہے، ماں باپ دی وہ حکم عدولی کرتا ہے، وہ بچہ باپ دی حکم عدولی کرتا ہے، ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں، کوئی جھڑک جام ہوئی تو جا بھائی راہ پھڑا اپنا، مگر نہیں، معاملہ یہ کہ وہ حکم عدولی کرتا ہے، والدین ناراض، ماں ناراض، باپ ناراض، مگر اے تسی سوچ لو کہ بندہ اپنے رب دیاں کتنیاں نافرمانیاں کرتا ہے، کتنیاں نافرمانیاں کرتا ہے۔ سید دو عالم نے فرمایا کہ او قوم جڑی گناہ کرتے سن تو انہاں دیاں شکلاں بگڑ جاندیاں سن، طور طریقے بدل جاندے سن، نشانیاں لگ جاندیاں سن۔ سید دو عالم نے اللہ کریم دی بارگاہ کی تھی، میرے اللہ میری امت دے گناہ معاف فرما، میری امت دے پردے کج لے، میری امت دے عیب ڈھک لے۔ ساری زندگی دعاواں کردیاں کردیاں گزر گئی۔ روایت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات ام المومنین تو آپ فرما رہی نے کہ جس ویلے کدے تھوڑی جی آندھی مدینہ پاک ہے، ایک تو بدل نہیں گجے گا، دوسرا آندھی نہیں آ سکتی اتنے، یہ تجربہ کرے ہو، بدل گجے گا نہیں اتنے، کدھر تھوڑی بہت چمک ہو جائے تو ہو جائے، بدل گجے گا نہیں، آندھی نہیں آئے گی، بالکل نہیں آندھی آئے گی۔ جس طرح بزرگ نے کیا سی نا کہ ملائک جنوں انسان کا تو آخر پوچھنا کیا ہے، ہوائیں بھی ادب کے ساتھ چلتی ہیں مدینے میں، مدینہ پاک میں ہواواں بھی ادب کے ساتھ چلتی ہیں، ہوائیں بھی ادب کے ساتھ چلتی ہیں مدینے میں، آندھی طوفان نہیں آ سکتا اتنے، ساری زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، مدینہ طیبہ دی زمین ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتی۔ بڑی دور کر کے اس دفعہ سی اتنے پہنچیاں، ایک دیوار بنی ہوئی ہے اور وہ نشانی لگی ہوئی ہے، پوچھا بھی یہ دیوار کا دی ہے، اتنے جو بزرگ سن ساڈا انہوں نے آخیا ایتھے تک
دجال پہنچے گا آگے نہیں آ سکتا. سرکار نے نشانی لائی کہتے تک آ سکتا آگے نہیں, میرے مدینے سے نہیں آ سکتا دجال. سید عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ اگر کسی وقت کوئی آندھی دے آفات, کوئی آسمان تے بدل بڑے ڈر والے کالے بدل, تے سید دو عالم آقا کریم دا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا سی. کدے آپ مسجد دی تشریف لے جاندے سن تے کدے حجرے جاندے سن. میں عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ کیوں آج یہ تکلیف ہے, کس طرح کی باعث ہے؟ کیا فرمان سن عائشہ مینوں ڈر لگتا ہے کہ جس طرح پہلیاں امتاں دے اوتے اللہ پاک دی طرف عذاب نازل ہوئے نے کدھر میری امت دے اوتے بھی اس طرح عذاب نہ آ جائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. تھوڑیاں ساڑیاں بخشاں واسطے نبی کریم نے 63 سالہ زندگی 23 سالہ اعلان نبوت پہاڑاں دے وچ, غاراں دے وچ, جنگلاں دے وچ, جلوت خلوت اندر مسجد نبوی آپ نے حجرے ایک کوئی رب دے کولوں دعا منگی ہے, میرے مولا میری امت نو بخش دے, میرے مولا میری امت نو بخش دے. حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ بطول نو آپ نے وصیت کی تھی کہ اے میری بیٹی فاطمہ بطول یاد رکھ لے کہ فخر نہ کریں کہ میں علی مرتضیٰ دی جڑی بیویاں, میں امام کریم دی ماں ہاں, نبی رحمت دی میں بیٹیاں نہیں, قیامت والے دن اچھے اچھے عملاں دے تحفے لے کے میرے کو لاویں تاکہ میں خوشی دے نال میں تیری جڑی یہ سلسلہ سفارش اللہ دی بارگاہ کر سکاں. علامہ اقبال نے فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, رو دماش رو رہائے من پذیر, گر حساب رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ. میرے اللہ میرے نامہ اعمال کو نیکی ہوئی تو پھر تو میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے پیش کر دیں. اگر نامہ اعمال کو نیکی نہ ہوئی تو پھر میں جہنم دی مار تے برداشت کر لوں گا, مگر میں محبت دی مار برداشت نہیں کروں گا. اللہ کریم سید دو عالم دا صدقہ, محبوب دو عالم دا صدقہ اچھے عمل دی توفیق عطا فرمائے, سانو نماز روزے دی توفیق عطا فرمائے. اے دے جو ساڈے وچ بہت سستی ہے, بہت سستی ہے, بہت سستی ہے. نماز دی بڑی کاہلی ہے, بہت سستی ہے نماز دی. جمعہ شریف جڑا اودی ساڈے وچ بڑی سستی ہے, وہ دے والے پاسے توجہ کوئی نہیں, نماز والے پاسے توجہ کوئی نہیں. اپنے گھراں دے وچ اہتمام کرو نماز دا, اپنے گھراں وچ اہتمام کرو قرآن کریم دی تلاوت دا. صوفیاء نے بزرگاں نے نبی رحمت نے فرمایا جتھے تک قرآن دی تلاوت دی آواز جائے گی کئی آفات و بلیات تو نس جان اور سارا دن سکون وچ گزرے گا. صبح اگر قرآن پاک کی تلاوت کیتی ہے, زیارت کیتی ہے, سارا دن سکون وچ گزر جائے گا. میرا ایک ڈرائیور ہے گڈی چلاتا سی میری, میں کو پوچھا میں کوئی تینوں نماز آتی ہے؟ آخی جی. میں کہ سنا جیل والا سی پل ٹپیا دریا والا تو نے نماز شروع کر دی, دینے تک جب اگے تک آیا تو نے نماز مکمل کر لی چھڑائی. میں نے سنا کہ جی ٹھیک پڑھی ہے, میں کہا نماز تو ٹھیک پڑھی ہے پر تین پتا ہے میں کیوں تیرے کو سنی ہے؟ جی. میں کہا جب نماز تینوں آندی ہے پھر پڑھتا کیوں نہیں؟ میں کہا میں تو ڈرائیوری سے طرح نہیں کرتا, میں ڈرائیوری آندی نہیں, جی آندی ہو تو خود کرا. جب ایک نماز آندی ہے تو پھر پڑھ دی کیوں نہیں؟ جب قرآن کریم ماں پیو نے پڑھایا, ہمت کی تھی, چڑک چم دیتی, مسجد بھیجیا, تے دنیا دے سارے کماں دا ٹائم ہے, تے کیا سویرے قرآن پاک دا ٹائم کوئی نہیں, نماز دا ٹائم کوئی نہیں؟ حضرت بابا جی تاجدار چورا شریف آپ تشریف فرما سن امرتسر. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے عرض کی تھی کہ قبلہ ساڈا ایک ساتھی ہے تو نماز بھی بڑی سستی کرتا ہے. آپ فرمان لگے سحری ویلے انہوں جا کے اٹھا لیا ہے, بلا لیا بجے نماز تو پہلے. سرکار نے بندہ نہ منٹ کر دیتا, خادم گیا اور اٹھا کے لیا, انہیں وضو کیتا, نہ مڑا آ گیا سویر سے. جس نے آ کے بیٹھا نا تے ٹائم ہو گیا تے انہوں پیشاب بھی بڑا روڑ کیتا. وہ تھوڑی دیر ہوتا ہے جناب انہوں اجازت دیو. آپ نے بہ یار کی کریں گے جا بہ, اس جیسے تنگ پیا نا فرمانا کیا کریں گے جا کے, کیا کریں سے آج وہ گل کرنے پہ نہیں جناب میں تو حالت بڑھ. آپ نے بازو پکڑ کے نا ایک تھوڑی جہی لائی تے آپ فرما گئے وہ نکمیاں پیشاب کرنا تیرے کو ٹائم ہے, جان تے بڑی پئی ہے تیرے تے اس ویلے نو بھول گئے. ایک اوکھا ویلا آئے گا, سب ساتھ سنگی چھٹ جاوے گا, سارے دوست چھٹ جائیں گے. یہ تیری نماز تیرے کم آئے گی, تیری قبر ہی تیری روشنی کا سبب بنے. فرمانا کہ یہ تیرے کو ٹائم ہے, بھوک لگ جائے تو ٹکر کھان کا ٹائم ہے, تیرے لگے تو پانی پین کا ٹائم ہے. مگر کتنی سارے واسطے حیرانگی ہے, کتنی پریشانی ہے کہ سارے ٹائم سارے کو ہے مگر نماز کا ٹائم کوئی نہیں, قرآن کریم کی تلاوت کا ٹائم کوئی نہیں. سارے ماں پیو نے سانو پڑھایا سی, سمجھ گیا, وہ کاد واسطے پڑھایا سی کہ پڑھ چھوڑو بس, اور قرآن کریم لے کے چادر پھٹی رکھ چھوڑو تاکہ وہ منگے تا خدا کو راہکار
قرآن کریم ہے پیا ہوا اللہ کا فیصلہ پاوے وہ گلتان دی پٹھا پایا پاوے سیدھا پایا اللہ کا فیصلہ تھوڑا جہا ٹائم کڈیا کرو نماز دی پابندی کرو صبح سویرے ایک آیت ایک پا ایک رکوع پڑھن دا بھی ٹائم ہے میری یہ بات یاد رکھو اگر تسی تے ترتیب پوری کر لو کہ صبح سویرے باقاعدگی دے نال قرآن کریم دی تلاوت کرو تسی دیکھا جی ہر دن تہاڈا تبدیل ہونے شروع ہو جائے سکون ملنا شروع ہو جائے گا گھر کا نقشہ بدل جائے گا گاڑی سکون ہو جائے گا شیاطین جتنے دفع ہو جائیں گے نس جائیں گے چھوڑ جائیں گے بالکل گھر کے اندر رحمت ہی رحمت ہو جائے گی آقا کریم نے تو اتوں تک فرمایا ہے صحابی عرض کی یا رسول اللہ بڑی شرم دی گل ہے میں روٹی تے بیٹھنا تے میں رجدے ہی نہیں جنی روٹی ہوندی کھا چھوڑنا سرکار نے تبسم فرمایا تھا فرمان لگے کل کھبا گوڈا ڈا کے نہ تے سجا گوڈا کھڑا کر کے تے بسم اللہ شریف پڑھ کے نہ تے روٹی دے لقمے نوں ہاتھ لائی جس نے روٹی کھا دی تھی وہ پونے کی روٹی کھا دی تھی رج گیا میں رج گیا بھائی جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے اس طرح میں سرکار دے فرمان کے مطابق بیٹھا تو روٹی دا لقمہ میں لیا میں رج گیا آپ نے فرمایا پہلے تو بسم اللہ شریف نہیں سے نہ پڑھتا تے جڑے شیاطین نے وہ تینا لا کے بیٹھتے سن روٹی وہ کھا جاندے سن نہ بنا تیرا ہوتا سی جیسے تو بسم اللہ شریف پڑھیے پہلی تھی گلے کو شیاطین نس گئے اور دوسری بات ہے کہ دے اللہ پاک نے برکت دے دی یہ عظمتاں تے برکتاں اللہ کریم نے ذکر دیاں تے سویرے اٹھ کے سحری وقت ہن تے ماشاءاللہ 10 بجے سے اگر سونے تے سویرے اگر اسی 6:30 بجے اٹھنا تے 10 تو 12 8.5 گھنٹے نیندر بنتی جے گھوڑا جڑا ٹانگا بندا ہے نا لاہور یا پنڈی چ سویرے 8 بجے تو لے کے 4 بجے تک وہ ٹانگا بندا ہے 6 سواریاں چکدا ہے انہوں توڑی پائی دی بلا میں حقیقت ہوں دس وہ بھی 8 گھنٹے نہیں سوندا وہ بھی 3-4 گھنٹے سوندا وہ نیندر پوری ہو اللہ اللہ حسن چڑیاں کاں ملک کے جا کے تسی دیکھو تین ستیا جاگ نہ آئی تے چڑیاں جاگ پئیاں تین ستیا ہوش نہ آئی تے چڑیاں جاگ پئیاں وہ چڑیاں کاں کتے بھی جڑے نے وہ بھی سحری ویلے ہوں میں ایک بندے کو پوچھا بھائی انہیں بلکہ میں دسیا کوئی آرمی دا سی بندہ انہیں آخیا جی جدو سانو ٹریننگ دیتی ہے نا تو انہوں نے کہا کہ جس وقت تسی کسی ایسی جگہ تے جاندے ہو کہ تسی بھٹک جاندے ہو تے رات ہے تے تسی کیویں معلوم کرو گے کہ دن چڑھیا کہ نہیں چڑھیا آسمان تے بدل ہے آسمان تے وہ جو ساڈے سروس کو نے آخیا تھوڑا جا باہر نکلو اگر بستی چو تے ویکھو کتے ستے نے کہ جاگ دن پیا اگر کتا ستا ہے تو سمجھو دیوں چڑھا ہے چڑیاں بولدیاں پئیاں کتا ستا ہے سمجھو مطلب کہ جڑا ہے نا چڑیاں بولدیاں پئیاں سمجھو صبح ہو گئی اللہ چڑیاں پکھرو اڑ گئے نے کتا سو گیا سمجھ جاؤ دن چڑھ گیا اللہ اے پہچان ہونے سویرے چڑیاں جانور میں کئی باری مطلب ہے موسم آندا ہے تے ساڈے تے نزدیک درخت نے برمنگھم اتنے بڑے اچھے درخت نے یا مطلب ساڈے کو سلو میرے ڈیرے کو درخت نے میں دیکھنا سویرے جان کو میں کرنے پیچھے ڈا دینا بڑی خوبصورت سویرے آواز آتی ہے جس نے صبح دیے جانور چڑیاں چوں چوں کر دیں پیاں جانور بولتے ہوتے پہ ونس ونیاں آواز آتی نے پہ اہتمام کرنا چاہیے مرد نے اللہ تعالیٰ مرد بنایا ہے وہ ایک سائیں درویش سن جو کہتے سن وہ تینوں اللہ نے مرد بنایا تے تینوں اللہ نے شیر بنایا ہے مرد کامل بنایا تے توں بکری دا بچہ بن گیا تے توں میں کرنا پیا رب نے تینوں شیر بنایا مرد بنایا بڑی عظمت اللہ پاک نے تینوں دیتی ہے تے اے اہتمام جو ہے یہ کمزوریاں دور کرو آج اسی کہنا جی بچے مطلب اس طرح سارے بیماری ہے کار کہ نہیں انہوں کر میں نامینیٹ کرا سمجھ گیا ہوں پیر دی مطلب چینی دم کر دو تمیز لکھ دو سمجھ گیا دل بیدار پیدا کر دل خبیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری اتنے نہ میری درما کم کرنی نہ تھوڑیاں درما کم کرنی معاملہ جی سارا ستا پیا تے جنہ گھراں وچ محفل دروداں دی سجے رہ دیا تے سدا خوشحالی جنہ گھراں دے وچ ذکراں دی محفلاں سجن تے جتیاں چادراں وچھا کے 1 مہینے تو بعد 15 دنوں تو بعد کوئی ضروری نہیں کہ مطلب تے چوزے پکاؤ تے کوئی گوشت روسٹ کروان کے رکھو نہیں ایک کاوے دی پیالی ڈرنک نہیں یہ مشکوک ہے کاوے دی پیالی رکھو تے جی کوئی توفیق دے تے کوئی تبرک رکھو تے آزمائش کر لو 5 بندے عاقل بالغ مل کے ہر مہینے دے مہینے اپنے گھر ختم خاجگان شریف پڑھو 2 رل کے پڑھ لو 3 رل کے پڑھ لو تے پھر 2-4 باری ختم پڑھنے تو بعد دیکھا جی بلا کہ معاملات سدھرتے یا نہیں سدھرتے جہاں گھر صبح ویلے قرآن کریم دیا تلاوت ہو گیا میں ایک آخری گل تمہیں سنا تن دیتی گل آزاد کشمیر سا آزاد کشمیر جرائی تے جرائی تو اگے لنگو تے پھر اگے آندا ترنوٹ تے ترنوٹ تو اگے لنگو
ایک جگہ آتی ہے پھر دریا تو ایک جگہ کنڈ, اس کنڈ تو اگے جاؤ تو پھر ایک جگہ ہے گوند گراں ہے. سویرے عادت سی مطلب وہ جویں دی سمجھو درویش میرے نال ہوتا سی, انہیں لوٹا وڈا سارا پانی والا پھڑیا, اس ویلے ٹائلٹاں ٹوٹاں کوئی نہیں سوندیاں کرن. باہر نکل گیا سویرے سویرے, سڑک جی سی تے او دے نال ایک پڑی جی سی. میں پرے جنگل گیا, وضو پیشاب کیتا, مڑ کے آیا, اس پڑی تے میں بیٹھا آلبام تے کیتی, میں یار وضو کرا. ہنیرا سی تے نظریں کوئی نہیں سی آندا. میں دیکھا بھی ادھروں آواز آندی پئی ہور کوڑدی, اس طرح جویں لسی نہیں رڑکی جاندی مدانی چلدی ہے, اس طرح آواز آ رہی سی. میرے کان چ آواز پئی بھی وہ مدانی دی آواز ہے تے نال کوئی ایک ہور بھی آواز آ رہی. وہ آواز کی سی کہ جگ جیساں تے پڑھساں بسم اللہ, مر گئی تے پڑھساں الا اللہ, میرے نبی دے ذکر میں بسم اللہ. سبحان اللہ. سمجھا او جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کہ دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغندار سمانی, سمجھا تے مرشد لائے جاگ پرم دی تاں جمے دودھ پانی, گل وچ پھا غماں دا کٹ کے ہجروں رڑک مدانی, ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جان. سمجھا او جگ جیساں تے پڑھساں الا اللہ بسم اللہ, مر گئی تے پڑھساں اللہ, میرے نبی دا ذکر میں بسم اللہ. او وضو مینوں بھول گیا, بیٹھیاں وہ لو کھل گئی تے مینوں درویش کہندا کہ حضرت جی مطلب کی گل خیر تے ہے, وضو کرو. لو نفل تے گیا کہ ہن نماز نہ کدھر چلی جائے. میں کہو اچھا نماز وضو کیتا, وضو کر کے اسے پڑھی جی سی نماز پڑھی. سویرے انہاں بڑی میرے دل چ بڑی بےتابی جی. ہن میں کہ جے میں پوچھنا تے یہ بھی گل بری گل ہے, ذرا مطلب اچھا نہیں لگتا. سوچ کے تے تقریباً 10-11 دا ٹائم, پنڈاں 10-11 بجے روٹی دن دی پک جاندی. روٹی آئی نا تے میں وہ مولوی شاہ ولی صاحب نے کہنا, میں مولوی صاحب کے دونوں لسی دی کدھروں کوئی چنگی چیز لے آؤ. لسی میں ہنے آکھیا بھی چلو کوئی جواب میں نے کہا لسی لے آؤ. مولوی صاحب بولے تے فٹافٹ کہندے نے, اس منڈا سی کون کہندے ہے ساڑے جناب ایتھے بھوا اور پھپھی اور تے بڑی اچھی لسی رکھدے رہو. میں اتھوں لسی منگاؤں, لسی بڑی چنگی ہونی. او منڈا گیا, مڑا تے جی او دادی اور آٹھن میں آپ لسی کھیل کے آنی ہے. تھوڑی جی دیر گزری تے ضعیف مائی اور ایک ہاتھ چھوٹا پکڑیا, سمجھ گیا, تے ایک ہاتھ چ بڑا سارا سلور دا تسلا جا پکڑیا, او دے تے تھوڑا چھوٹا جا مکھن بھی او دے تے پیا تے لسی. تے میں آکھیا میں کہ سویرے تسی لسی رڑکدے ہو, دیکھو کوئی ختم چیز محفل ہوئے تسی لسی رڑکدے ہو. جی میں مطلب کہ لسی رڑکدی, مینوں زندگی چ اج تک نہ اس او جا مکھن لبا ہے تے نہ مینوں زندگی دے وچ اوہو جی مطلب کہ لسی ملی. جنہاں مائیاں نے بیبیاں نے وہ مدانیاں بھی مطلب کہ او ذکر فکر چ رڑکیاں نے. میں اللہ کریم دے بڑے نظارے بڑی اودیاں رحمتاں ویکھیاں نے, مگر ایک مقام زندگی چ میں نور دی بارش ہوندی ویکھی اپنی اکھاں. نور دی بارش کیڑی جگہ تے ساں, مولوی اپنے چودھری علی شان صاحب سن, ایک چاہا نے بڑے اللہ والے سن. اسی انہوں نے رمضان کریم وچ ختم سی, فوتی رمضان وچ ہوئے سن تے انہوں نے چوتھے نے ختم سی. یا سی گئے کوٹھا سی, گرمی آ کے اج بڑی گرمی, مر کے گرمی نال میں انہوں نے بیڑا دودھ جیسی تے کھٹا ڈڑیاں سنوں تے پہنچا ٹھیک پیا. اتنی گرمی بیٹھا کوئی 9-10-12 میل پیدل گرمی کر کے گئے. پیشی جب نال کدھر اکھ کھلی تے میں انہوں نے بار کے کیا میں پانی دیو, میں تھوڑا جہا نہ لواں, میری طبیعت کچھ بحال ہوئی. میں جسل ویکھ رہا تے لمما جے پسار ہے, اس پسار چ الماریاں جیاں بنیاں, ایک الماری جڑیاں اودے چ لوٹے پے چمک چمک کرن لوٹے مانجے, ایک الماری جڑیاں اودے بڑے قرآن پاک پے مصلے پے. میں سوچا شاید کوئی بچے شچے پڑھا دے ہوں گے تھے بھی یہ مطلب ہے. رات ماشاءاللہ ختم ہویا, تراویاں پڑھائیاں, تراویاں تو فارغ ہوئے ہیں, کوٹھے تے بنیاں چڑیاں ڈڑیاں سن, لمے پے گئے جا کے. مینوں اس طرح محسوس ہویا کہ جویں شہد دیاں مکھیاں نہیں اڑدیاں, اس طرح مینوں کچھ محسوس ہویا. میں جس اٹھ کے بیٹھا, یا اللہ جس طرح موتی ہوندے نے چٹے, اس طرح آسمان تو گر رہے. جس نے تھلے میں چاتی ماری 5-6 بیبیاں, اللہ بتی بلدی پئی, چفیریاں دے گول قرآن کریم لے کے بیٹھیاں نے, اور لوٹے پے پانی دے بھرے ہوئے تے بیبیاں قرآن پڑھدیاں پئی. وہ قرآن پاک پڑھ کے بیبیاں نے تے پھر ساڈے واسطے سحری پکائی. جنہاں گھراں دے وچ قرآن پاک دی تلاوت ہوے اوتھے اللہ دے نور دی بارش ہوندی ہے, انہاں گھراں وچ سکون ہی سکون رہندا ہے. اللہ تعالی اچھے عمل دی توفیق دے.